آئیں اپنی نصیحت کے لیے خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھے گا کتنے بہن بھائیوں کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام موجود ہے. اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا. شکریہ جو بہن بھائی نہیں لا سکے اور یہ سہولت صرف اور صرف آج کے دن کے لیے ہے. آپ لوگوں کے لیے ہمارے جان اسکرین پر آ رہے ہیں. مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اس کی 28ویں آیت سے لے کر 40 آیت تک. گوسپل آف لوک چیپٹر 19 verse 28 to 40. مہربانی سے اپنا دھیان خدا کے پاک کلام کی طرف لگائیں اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرغوم ہے. یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا. جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیتفگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا. اسے کھول کر لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا. جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے ماں نے ان سے کہا اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو. 34ویں آیت. انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے. جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صدا عالم پارا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا آئے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا
میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پھر پتھر چلا اٹھیں گے. خداوند کے پاک کلام کے بڑے سجاوٹ کی برکت ہو. آمین. پلیز بائبل مقدس کو بند نہ کیجیے گا. یہاں کوئی نشان لگا لیں تاکہ آپ لوگ ساتھ رہ سکیں. میں اور آپ کو آج کے دن کی نوعیت سے خوب بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں. عید فصح سے پہلے آج کے دن خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کہاں آتے ہوئے ہی یروشلم میں. اور لیکن یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے دو واقعات بہت اہم ہیں. یسوع مسیح کے شاہانہ استقبال سے پہلے دو واقعات بہت اہم ہیں. ان واقعات پر نگاہ کرنا بھی میرے آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ میں آپ لوگ سمجھ سکیں. پہلا واقعہ، خداوند یسوع مسیح نے جیسے وہ یروشلم میں داخل ہو رہا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تیسری بار آنے والے تمام واقعات سے آگاہ کیا کہ کیا کچھ اگلے دنوں میں ہونے والا ہے. آئیں ذرا پہلا واقعہ میں سب دیکھیے گا. مقدس لوکا کی انجیل آپ نے نکالی ہوئی ہے. اس کا 18واں باب اور اس کی 31ویں آیت. Gospel of Luke chapter 18 verse 31. اور اگر آپ لوگوں کے پاس نیو ایڈیشن ہے تو آپ لوگ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں. ہیڈنگ میں یوں مرقوم ہے کہ یسوع تیسری بار اپنی موت کا ذکر کرتا ہے. کتنی باری؟ تھرڈ ٹائم. اس سے پہلے اس نے متی رسول کی انجیل اس کے 20ویں باب میں پہلی دفعہ ذکر کیا، اور اس کے بعد مقدس مرکز کی انجیل میں اس کے 10ویں باب میں اس بات کا ذکر کیا، اور اب تیسری بار مقدس لوکا کی انجیل میں اس کے 18ویں باب میں اس بات کا ذکر ہے. ان الفاظ پر ذرا دھیان دیجیے گا، میں سے دیکھیے گا. 31ویں آیت. پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا، اب الفاظ پر دھیان دیجیے گا، ان سے کہا کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں. میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے دو واقعات ہیں. پہلا واقعہ یہ ہے، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالہ کیا جائے گا اور لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. ایک لمحے دھیان دیجیے گا. یروشلم میں داخل ہو رہا ہے اور اپنے شاگردوں کو اس نے تھرڈ ٹائم
بڑے کلیئر اور سادہ الفاظ میں اس بات کا ذکر کر دیا کہ آنے والے دنوں میں کیا واقعات ہونے والا ہے، اور پھر یہ بھی ذکر کر دیا کہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. لیکن اگلی بات یہاں سے دیکھیے گا، 34 آیت میں کہا ہے لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی. کنہوں نے؟ شاگردوں نے اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ ہمارا استاد ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ قول ان پر پوشیدہ رہا. اب الفاظ پر دھیان دیجیے گا، لکھا ہے یہ قول، کون سا قول جو خدا یسوع مسیح نے اپنے منہ سے ارشاد فرمائے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لکھا ہے یہ قول ان پر پوشیدہ رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا. ان کی سمجھ میں کیوں نہ آیا؟ اس کے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. اس طرف متوجہ ہوئیے گا. پہلی وجہ یہ کہ جس طریقے سے الفاظ سے یوں سمجھ رکھتی ہے جیسے خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو بند کیا وقتی طور پر. اور پھر آپ لوگوں کا دھیان دلانا چاہتا ہوں، جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جی اٹھنے کے بعد جب شاگردوں سے ملاقات ہوتی ہے، پہلے 2 آدمیوں سے ملاقات ہوتی ہے راستے میں جاتے ہوئے، کیونکہ اتنا ٹائم یا ہم حوالہ جات کو دیکھ سکے. اس کے بعد جب اس کی اپنے شاگردوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک الفاظ اس میں لکھا ہے تب خدا نے ان کے ذہن کو کھولا. ان کے ذہن کو کھولا اس مینس کہ خدا نے ان کے ذہن کو بند کیا تھا کہ اس بھید کو سمجھ نہ پائے. دوسری وجہ یہ، جس طریقے سے بنی اسرائیل قوم یسوع کو بادشاہ کے طور پر سوچ رہی تھی کہ یہ ہمارا مسیح ہے، یہ آئے گا اور ہمیں کیا بخشے گا جی؟ نجات بخشے گا. کس سے؟ غلامی سے آزاد بخشے گا. اور شاگرد بھی اس پیرا میں نظر آتے ہیں. ان کی جذباتی لگاؤ اپنے استاد کے ساتھ واجبی تھا. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے، تب بھی شاگرد جو اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اس وقت بھی کس چیز کی توقع کر رہے ہیں؟ خداوند تو کب بادشاہی عطا کرے گا؟ ان کا یہ خیال تھا یہ زمینی بادشاہی جو خدا کی بادشاہی کا یہ ذکر کرتا ہے، ہمیں اس دنیا میں ہی ہمیں یہ بادشاہی مل جائے گی. ایک بار واقعہ آپ لوگوں کا دھیان دلانا چاہتا ہوں. جب یہ باتیں کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یعقوب اور یوحنا کی ماں خدا یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور آ کر کہنے لگی جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو میرے دونوں پتران یاد رکھی، اپنے نام نہ رکھی. یعنی کہ شاگردوں کی ماں بھی جسمانی سوچ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے تھرڈ ٹائم بھی
خدا نے اس بات کا ذکر کر دیا لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے. دوسرا واقعہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 19 باب جس کے پہلے ابھی ہم نے تلاوت کی ہے. ہم نے 40 آیت تک تلاوت کی تھی. اب اس کے آگے دیکھیے گا میرے ساتھ 41 آیت 41 ورس اور ہیڈنگ یوں لکھی ہے یسوع یروشلم پر کیا ہے جی. جب بلند آواز سے کہہ دیا آپ کو پتہ ہے میں تو ان پر آدمی مجھے پڑھنا تھا. کیا لکھا ہے جی؟ آواز ابھی بھی کم ہے. لگتا ہے آپ بھی میرے ساتھ ان پر ہو گئے. یسوع یروشلم پر کیا جی روتا ہے اور الفاظ دیکھے ہیں جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا. کون سے شہر کو؟ یروشلم کو شہر کو دیکھا تو آگے گئے تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دل میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے. کون سی آنکھوں سے چھپ گئی ہے؟ سلامتی کی باتیں اب تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ یروشلم کے شہر کے لوگوں کو. کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد موٹا باندھ کر تجھے گھیریں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں آگے کیا لکھے جی زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے. اس لیے اب الفاظ پر دھیان دیجیے گا. اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں اور یروشلم کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پہلے سے بتا دیا کہ آنے والے دنوں میں یروشلم پر کیا ہونے والا ہے. اب میں ذرا پھر سے ان الفاظ کو دہرا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی ذرا سیزنل کرسمس ہوتے ہیں. انہوں نے پھر اب آج کے دن کے بعد اس ڈے پہ ملاقات پھر وہ کرسمس میں ہمارے ساتھ آئیں گے. میں ان سے ذرا ان کے لیے الفاظ لکھے ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیریں گے اور ہر طرف سے کیا کریں گے جی طاقت کریں گے. اور یہ کہ اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے. جو کلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے کہے ہوئے الفاظ یروشلم کے لیے اور ہیکل کے لیے کب پورے ہوئے تھے. کوئی بہن بھائی بتائے گا؟ سن 70 عیسوی میں پہلے بھی ابھی میں لاسٹ جب گورنر بہن جوسوی نے جب پیغام دیا تھا تو یہ بتایا تھا سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا
اور ہیکل کو تباہ اور برباد کر دیا اور کوئی چیز پیچھے باقی نہ رہی. اور میں آپ لوگ جو کلام کو سمجھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کی اپنی بے وقوفیوں اور غلطیوں کی وجہ سے. اور سن 70 عیسوی میں جب ہیکل تباہ اور برباد ہوں گی، اسی وقت بنی اسرائیل قوم تتر بتر ہوگی اور پوری دنیا میں بھاگے پناہ لینے لگی. پتہ کیوں؟ کیونکہ الفاظ پر دھیان دیجیے گا، اس لیے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ یہ بنی اسرائیل نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی تھی. جب عدالت میں خدا یسوع مسیح پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا، یہی بنی اسرائیل قوم جب ایک ہفتہ پہلے یسوع مسیح کو گدی پر سوار کر کے ہوشنا کے نعرے مارتے ہوئے کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ویلکم کر رہی ہے، نعرے مار رہی ہے کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا بادشاہ، ہمارا بادشاہ. چند دنوں بعد یہی بنی اسرائیل قوم پتہ کیا مانگ رہی تھی؟ یسوع کو صلیب دے اور ہمارے لیے ڈاکو کو چھوڑ دے. اور اگلے الفاظ یہ لکھے تاکہ اس کا گناہ ہمارے اوپر، ہماری اولاد پر تو آنے دے. موت خود یہی لیتے ہیں، اس کا گناہ ہمارے اوپر اور ہماری اولاد پر آنے دے. اسی لیے 70 عیسوی میں جب خدا کے یہ کئی الفاظ پورے ہوئے، میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ یہی بنی اسرائیل قوم تتر بتر ہوگی. اور اس کے بعد خدا کی نبوت کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق کیا ہوا تھا، یہ 2000 سال تک یہ تتر بتر ہے. اور پھر کلام کے مطابق، نبوت کے مطابق، میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میں ان کو پوری دنیا سے ہام کر پھر سے اکٹھا کروں گا. اور میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ سن 1948 میں 1948 میں یہ واپس اپنے ملک میں پوری دنیا سے واپس آئے تھے. دھیان دیجیے گا الفاظ پر. یروشلم پر رو رہے ہیں اور الفاظ کہہ رہے ہیں کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا. میں پھر سے دہرائی دے رہا ہوں، الفاظ پر غور دیجیے گا. کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا. اور آخری الفاظ جو 42 آیت میں لکھا ہے، آخری الفاظ لکھیں اس لیے کہ تو نے اس وقت کو کس وقت کو جب تجھ پر سلامتی کی باتیں تجھ سے کی جائیں تھی، تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی تھی. یروشلم کو کہہ رہے ہیں کاش کہ تو سلامتی کی باتیں جانتا اور اس وقت کو پہچانتا جب تجھ پر نگاہ کی گئی تھی. کیوں؟ میں آپ لوگ سارے جانتے ہیں 3.5 سال تک وہ یروشلم اور ارد گرد کے تمام علاقہ کے لوگوں کے لیے کیا مانگتا رہا جی؟ سلامتی کی باتیں مانگتا رہا.
پر لوگوں نے اس کو کیا کیا جی؟ رد کیا. میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میرے بچوں اور میرے نوجوانوں، میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہوں، کلیسیا پاکستان کی 50% آبادی آج بھی اپنی سلامتی نہیں مانگتی. میں معافی چاہتا ہوں، آپ ناراض ہوں گے میری الفاظ سے. 50% آبادی ہماری کلیسیا پاکستان کی آج بھی اپنے لیے سلامتی نہیں مانگتی. نوجوانوں، آپ پر نگاہ کی جاتی ہے ہر روز مختلف طریقوں سے کلام کے ذریعے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، 50% آبادی ہماری کلیسیا پاکستان کی ایسی ہے کہ وہ ہر اتوار کو یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کلام سنتی ہے، یہاں سے سنتی ہے، یہاں سے نکالتی ہے، اور ہر اتوار کہتے ہیں ان پادری صاحبان کا کام یہی ہے. نوجوانوں، میری بہنوں میں بھائیوں، جب آپ خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، آپ سلامتی کی باتوں کو رد کریں. اور آج یوں کہیے گا، آج خدا مجھ سے مجھ پر آپ پر وہ آنسو بہانا ہے، اور آج مجھے آپ لوگوں کو کہتا ہے، میرے بیٹے ہو، میری بیٹیوں، کاش کہ تم سلامتی کی باتیں کرتے، لیکن تم نے اس وقت کو کیا کی؟ ہم نے آج تک نہیں پہچانا. جب مجھ پر اور آپ پر نوجوانوں نگاہ کی جا رہی ہے نا، تو ہمیشہ یاد رکھے گا، میں اور آپ لوگ جس آج موجودہ دور میں سے میں اور آپ لوگ گزر رہے ہیں، میں آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بہت جلد میرا اور آپ لوگوں کا دلہا اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے. ہاللیلویا. لیکن افسوس ان پر جو آج بھی اپنی سلامتی نہیں مانتے، آج بھی اپنی سلامتی نہیں مانگتے، حالانکہ ان پر نگاہ کی جاتی ہے. ہر روز وہ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں اور اپنے یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت ہی دیتے ہیں. اس لیے میرے بچوں، میں آپ لوگ سارے اتنے سمجھدار لوگ ہیں، وقت کی نزاکت کو میں آپ کو سمجھنے والے لوگ ہیں. کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت کیا کرے گی جی؟ سب کچھ ویسا نہیں ہو رہا؟ اب بولیے گا، کیا سب کچھ ایسا نہیں ہو رہا؟ لیکن افسوس، آج بھی کلیسیا پاکستان اپنی سلامتی نہیں مانگتی. جب اس پر نگاہ کی جا رہی ہے لیکن سلامتی نہیں مانگی. ابھی دیکھیے گا، ہماری ابھی یہاں سے نکل کے دے رہا ہے، یسوع تو کون تھے، میں کون؟ اسی اپنی ڈگر میں، اسی اپنی روٹین میں چلیں گے. اور یاد رکھے گا، یہ دنیا بہت جلد تباہ اور برباد ہونے والی ہے. اب آئیے گا یروشلم میں شاہانہ استقبال کے تعلق سے یہ واقعہ اتنا اہم ہے. یہ واقعہ یروشلم میں شاہانہ استقبال، اس بات کا چاروں اناجیل میں ذکر کیا جا رہا ہے. اتنا اہم واقعہ، چاروں اناجیل میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا،
یہ خدا یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کوئی اتفاقاً واقعہ نہیں تھا. یہ ایسی اتفاقاً واقعہ نہیں ہو گیا کہ فصل سے پہلے کہ یروشلم اپنے شاگردوں کے ساتھ اس نے کہا چلاؤ یار یروشلم میں چلیے. نو، اتفاقاً واقعہ نہیں تھا. اس واقعہ کے تعلق سے جو کلام کو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، 500 سال قبل از مسیح اس واقعے کی پیشن گوئی لکھوا دی گئی تھی. میں سب دیکھیے گا زکریا نبی کی کتاب، یہ پیس یا اپنا مقدس ہوگا کہ جن میں اپنا ہاتھ رکھیے گا، کوئی نشان لگائیے گا، ہم واپس یہاں جائیں گے. اور اس کا نام بابا اور اس کی نومی آیت. دھیان سے سنیے گا جن کے پاس خدا ان کا کلام موجود نہیں ہے. آئے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو. آئے دختر یروشلم، آگے کیا لکھا ہے؟ دختر یروشلم خوب لڑکان، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. آگے کیا لکھا جی؟ وہ صادق ہے. پہلی بات کیا جی؟ وہ صادق ہے. اور ابھی دوسری بات کیا لکھی ہے؟ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور آگے کیا لکھی ہے جی؟ وہ حلیم ہے. اور چوتھی بات، اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. آئے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو. آئے دختر یروشلم خوب لڑکان، نعرے مار. کس بات کے؟ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے. 500 سال قبل مسیح اس بات کی پیشن گوئی کرنے کی تھی. پہلی بات کیا تھی؟ وہ صادق ہے. اور میں اور آپ لوگوں کو مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا اور آپ لوگوں کا زندہ مسیحا کیا وہ اپنے کیا اس کے قول اور فعل میں تضاد تھا؟ ہرگز نہیں. وہ صادق تھا. جو بات اس نے کہی اس نے پوری کی. اور وہی صادق آج میرے اور آپوں کے ساتھ ہے، جو آج میری اور آپوں کی سلامتی مانگتا ہے. وہ صادق ہے. اور اگلی بات کیا لکھے جی؟ نجات کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یہ الفاظ پطرس رسول نے 3 بار انکار کرنے کے بعد جب روح القدس نازل ہوا تو جب تریڑی سے پیغام سنانے لگا، پہلا باز کرنے لگا، تو اس کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ اعمال کی کتاب میں سب دیکھے گا. اور اس کا چوتھا باپ اس کی بات یاد میں لکھا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پطرس رسول کا اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. ہاللیلویا. نجات کس کے پاس ہے؟ سب بولیے گا بلند آواز کے ساتھ، نجات کس کے پاس ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے یسوع کے پاس؟ نجات کس کے پاس ہے جی؟ ہاللیلویا. نجات صرف اس کے ہاتھ میں ہے. میں آپ لوگ بڑی اسی طرح سے جانتے ہیں آج دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے
نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتے. میں اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہتا, آپ لوگ سمجھتے ہیں. بے شمار لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ساری رات بیچارے ایک ٹاپ پہ کھڑے ہو کے نا یہ کہتے تھے ہمیں نجات دے دی, میں اپنے گناہ سے رہی پاتی. لیکن میں آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں, کہ میرے آپ لوگوں کی تو صرف اتنی بات ہے کہ میں آپ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے, ہم نجات پا جائیں گے. ہاللیلویہ. لیکن پھر وہی بات, افسوس ہم اپنے لیے سلامتی کی باتیں نہیں مانتے. وہ صادق ہے, نجات اس کے ہاتھ میں ہے, اور اگلی بات کیا ہے جی, وہ حلیم ہے. میں آپ لوگ پھر آپ لوگوں کا دھیان پالوس رسول کے ان الفاظ پر لگانا چاہتا ہوں جو اس نے فلپیوں کے خط میں دوسرے باب میں کہا تھا. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. الفاظ یاد ہے کہ بھول گئے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگوں کو یہ الفاظ یاد ہے؟ شکریہ, ہم اتنے خدا کو پیار کرنے والے لوگ ہیں, صرف 2-3 لوگوں کو الفاظ یاد ہیں. دیکھ لیجیے, میرے ساتھ دیکھ لیجیے گا. فلپیوں کا خط لکھا ہے دوسری آیت میں, اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ کیا کہا دیا جی, حلیم ہے نا, فروتی ہے نا, کیا لکھا جی, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. کس لیے بولیے گا, کس لیے؟ تاکہ میں آپ کو نجات پا سکوں. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک فرمایا رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ کی. کس لیے؟ یہ الفاظ ہمارے لیے, ایک تو کہنا میرے لیے. آپ تو بہت جب میں تاریخ سے مانگی, میں اپنے واسطے تھوڑی نجات مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ جب لات آواز سے بولیے گا, کس کے لیے؟ کس کے لیے اس نے صلیبی موت, لاتی موت دوبارہ کی ہے جی. لات آواز سے بولے گا, میرے لیے, تاکہ میں اور آپ لوگ نجات پا سکیں, تاکہ میری اور آپ لوگ کی مخصی اور رہائی کا بندوبست کیا جا سکے. اور آگے لکھا ہے, وہ جوان گدھے پر سوار ہے. ایسے ہی ہوا تھا جب پیشن گوئی پوری ہوئی تو یہی کہا گیا نا, گدھی کے بچے کو کھول کر لے آئے. اور ہمیشہ یاد رکھے گا, میں معذرت چاہتا ہوں, بہت سے خادمین یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے گدھی کے بچے پہ اس لیے سوال تھا کیونکہ وہ حلیم موت ہے, اس لیے گدھی پہ بیٹھا تھا. اور یاد رکھے گا, اس وقت جب کوئی بادشاہ گدھی کے بچے پر بیٹھتا تھا, اس کا یہ مطلب لیا جا رہا تھا کہ یہ صلح کے لیے آیا ہے. لیکن جب وہ جنگ کے لیے جاتا تھا تو بادشاہ کس پر جاتے تھے؟ گھوڑوں پر. لیکن جب صلح کے لیے آتے تھے تو کس پر آتے تھے؟ گدھے پر. کیونکہ وہ تو میرے آپ لوگوں کی سلامتی کی باتیں لے کر آنے والا تھا, اس لیے کہ وہ جوان گدھے پر سوار تھا. اب پھر اپنا دھیان مقدس لوکا کی انجیل میں لگائیے گا, اس کے 19ویں باب میں. سنیے گا, لکھا ہے 29ویں, میں 28ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں. اور یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا. اب الفاظ پر دھیان دیجیے گا,
جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے، زیتون کا پہاڑ ہے یروشلم کے گرد، اور دو چھوٹے چھوٹے علاقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بیتھگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا۔ بیتھگے، دوسرا علاقہ کون سا ہے جی؟ بیتنیا۔ اب پہلی بات، بیتنیا سے بڑا دو واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں دو واقعات کون سے تھے؟ بیتنیا شہر میں، شہر تھا، یہ چھوٹے سے گاؤں تھے، اور سب دھیان دیجیے گا، یروشلم سے یہ دونوں علاقے مشکل سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ یروشلم کے علاقہ تھا، صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ دونوں علاقے شہر چھوٹے سے گاؤں ہیں، بیتھگے اور بیتنیا۔ بیتنیا آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، پہلا واقعہ یسوع نے اپنے دوست لازر کو بیتنیا میں ہی کیا کیا تھا؟ زندہ کیا تھا۔ خدا یسوع مسیح کے آخری خدمت کے چند دن جو سے تھے وہ اس نے بیتنیا میں گزارے تھے۔ اور پھر آپ لوگوں کو ایک اور چیز یاد ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھایا گیا تو کون سی جگہ سے اٹھایا گیا تھا؟ بیتنیا سے اٹھایا گیا تھا، بیتنیا سے اٹھایا گیا تھا۔ اس لیے پہلی بات جو بیتھگے ہے، میں جیسے سب پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے، یہ مشکل سے 2 کلومیٹر، یہ پہاڑ کی ڈھلان پر ہے، زیتون کے پہاڑ پر کی ڈھلان پر یہ دو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ پہلا کا ذکر ہے بیتھگے۔ بیتھگے عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کچلے ہوئے انجیروں کی جگہ، اور یہ یروشلم اور یروشلم کے بالکل درمیان کی سڑک پر تھے۔ اور اس کے بعد بیتنیا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کھجوروں کی جگہ۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا، جس میں پہلے کہ چھوٹا سا گاؤں تھا، اور ان کی بڑی اہمیت ہے دونوں علاقوں کی۔ کہ یسوع نے اپنے دوست کو بھی بیتنیا میں کیا کیا تھا؟ لازر کو زندہ کیا تھا، اور بیتنیا سے یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اور پھر آگے دیکھیے گا، خدا یسوع مسیح شاہانہ داخلہ اس کا ہو رہا ہے، اور متی رسول کی انجیل اور یوحنا رسول کی انجیل میں نوٹ کر لیجیے گا، بے شک دونوں اناجیل میں ایک لفظ لکھا جاتا ہے، اور وہ آتے تھے اور ایک نعرہ مارے تھے۔ کون سا جی؟ ہوشنا کا نعرہ مارے تھے۔ ہوشنا کا کیا مطلب تھا؟ ہوشنا 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، عبرانی زبان کے لفظ ہیں۔ ہوشا کا مطلب ہے نجات۔ ہوشا کا کیا مطلب ہے؟ نجات۔ جب اس کے ساتھ نہ لگے تو اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں نجات دے، نجات دے، ہمیں نجات دے۔ میں بالکل، جو بہن بھائی تھک چکے ہیں گھڑیوں کی طرف نظر ڈالیں، میں رکا ان کے لیے خوشی کا پیغام آپ لیے، آپ لوگ اسلام کی بات میں ختم کرنے والا ہوں۔ مجھے پتہ ہے گزارش کرنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا کلام کو سنیے گا۔ ہوشا کے نعرے ماریں، اور کیا کس بات کا اظہار کریں؟ ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دے۔ کیا وہ حقیقی نجات مانگ رہے تھے؟ یہ بنی اسرائیل قوم یسوع سے حقیقی نجات مانگ رہے تھے کہ ہمیں گناہوں سے نجات دے؟ وہ تو جسمانی سوچ کے مالک، جسمانی سوچ کے مالک، ان کا تو مطلب یہ تھا
کہ ہم تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ لوگ نہیں جانتے اس غلامی کی زندگی سے، لیکن جو بزرگ ہے آپ لوگوں نے تاریخ میں سب نے اسے پڑھا ہوگا. آپ لوگوں کا پاکستان بھی 70-80 پہلے کیا تھا جی؟ غلامی میں تھا نا. انگریز حکومت آپ پر تسلط تھی. انڈیا پاکستان ان کے قبضہ میں تھا، اور اس لیے میں آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ رومی حکومت بنی اسرائیل پورے علاقے پر قبضہ کر چکی تھی، اور وہ ان سے ٹیکس لیتے تھے. اس بات سے بڑی تکلیف میں تھے کہ ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اس لیے کیا مانگتے تھے؟ ان کا خیال تھا کوئی بادشاہ آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا اور ہمیں کیا بخشے گا جی؟ نجات بخشے گا، رہائی بخشے گا، مخصی بخشے گا. کس سے؟ یہ غلامی کی زندگی سے. موبائل کو پلیز سوئچ آف کر دیجیے گا. لیکن بیٹا پلیز اس کو سنے گا. میں پلیز پہلے بھی کہتا ہوں، خدا رب برائے مہربانی اپنے موبائل کو خدا کے گھر میں تو صرف چند لمحوں پہ سوئچ آف کر دیجیے گا. تو سب وقت خدا کو دیکھ کیا کریں. سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نجات دے، ہمیں رہائی دے. جسمانی سوچ، جسمانی سوچ. ذرا اپنی زندگی پر نگاہ کیجیے گا. آج کیا میں اور آپ لوگ بھی حقیقت دیکھیں؟ میری اور آپ لوگ کی بھی حالت جو سی نا، حقیقت بتاؤں، ہماری بھی اس وقت کی بڑی سی قوم سے ذرا بھی کم نہیں ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں نجات دے، رہائی دے، گناہوں سے رہائی کی باتیں نہیں مانگتے تھے. آج میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یسوع آ، یسوع آ، میرے ویزے لگا، میں باہر چلا جاؤں. یسوع میں تجھے نہیں مانگتا، تو صرف ویزے لگوا دے میرا. یسوع آجا، مجھے شفا دے دے. یسوع آجا، مجھے گھر دے دے، مجھے اتنے پیسے دے دے، پر تیری ضرورت نہیں ہے. تو دور ہی نہ میری زندگی کو چل رہا ہے. بس تو آ، تو سب سامنے چیزاں دے، پر یسوع کو کوئی. میں معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ کہتے ہوئے. میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میری اور آپ لوگوں کی حالت بنی اسرائیل قوم سے ذرا بھی کم نہیں تھی. اس وقت بھی اس نے اپنے لیے سلامتی کی باتیں نہیں مانگی، اور میں نے آغاز میں کہا تھا آج بھی میں اور لوگ اپنے لیے سلامتی کی باتیں نہیں مانگتے. وہ بھی جسمانی نجات کی باتیں کر رہے تھے. میں اور لوگ بھی جسمانی طور پر یسوع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع گاڑی دے دے، یسوع موٹر سائیکل دے دے، گھر دے دے، یہ چیزیں دے دے، پر تو تھوڑا سا دور ہے اٹھنا ہے. ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب چیزوں دے دیں ہمیں. سنیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، معاف کیجیے گا میرے الفاظ کو غلط مت کیجیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. میرا آپ لوگ سارے کلام کو سمجھے میں لوگ ہیں. کلام میں کیا لکھا ہے؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی ساری چیزیں فری آف کاسٹ حاصل کر لو. سب یہ ہے کہ خدا ان کی راز بازی کی ہم تلاش کریں. یقین جانے گا زندگی کی ساری چیزیں جو آپ مانگتے ہیں خدا آپ کو فری آف کاسٹ دے دے گا. لیکن صرف اتنے ہیں اپنے لیے سلامتی کی باتیں خدا سے مانگنا شروع کر دیں. خدا ہمیں سارے کو بڑی برکت بخشے. آمین.